حضرت قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن پیر سواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حضرات مکرم، یہاں آیا ظاہر ہے کہ جن راستوں سے گزر کے آیا اور پتہ چلا کہ یہاں پر دریا بھی کبھی مچل جاتا ہے اور کبھی لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں جم غفیر دیکھ کر احساس ہوا کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں پھر وہاں رونق لگا دیتے ہیں، جنگل میں منگل کی صورت بنا دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کا چرچا وہیں ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا جھجک رہا ہوں، خاص ٹھیٹھ دیہاتی ماحول میں آیا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے ذوق کے مطابق محو کلام ہو سکوں نہ ہو سکوں، لیکن بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا، اگر روشنی کے سامنے، بلکہ چلیے میں اس مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو زیادہ آسان ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ تو آج کل معمول ہے۔ رات کے وقت آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر موم بتی یا دیا یا چراغ اگر رکھا جائے آئینے کے سامنے تو روشنی بڑھ جاتی ہے، ایسا ہے نا؟ لاہور میں شاہی قلعے میں ایک شیش محل بنا ہوا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹے آئینے کے ٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک موم بتی جلائیں پورا کمرہ جگمگا جاتا ہے۔ تو آئینے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب روشنی اس کے سامنے آتی ہے تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ حضرات مکرم، آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو، کار میں آپ جا رہے ہوں، بس میں جا رہے ہوں، کوئی چیز باہر پھینکنی ہو کھڑکی سے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکی کا شیشہ بند ہوتا ہے، آپ کو خیال نہیں رہتا، ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ شیشے سے ٹکرا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے جلدی سے شیشہ کھول کے پھر چیز باہر پھینکتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ شیشہ اتنا شفاف ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے، اس کے وجود کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس شیشے کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مٹی لے کے گارا بنائیے اور گارا شیشے پہ لیپ دیں تو شیشہ ظاہر ہو جائے گا۔ جب شیشے پہ گارا لپا ہوا ہو تو ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کھلا ہو یا بند ہو فوراً پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ شیشہ لے کے آپ چلے جائیے آئینہ گر کی دکان پر۔ وہ جو آئینہ بنانے والا ہے، شیشے اور آئینے میں فرق ہوتا ہے۔ شیشہ وہ ہے جیسے کھڑکیوں میں لگا ہوتا ہے، کار کی کھڑکی میں، بس کی کھڑکی میں، ٹرین کی کھڑکی میں، اور آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ آپ وہ شیشہ لے کے چلے جائیے آئینہ گر کی دکان پر اور اس سے کہیں کہ اس کو ذرا پالش کر دو، سیکل کر دو، تو وہ اس کے ایک طرف مسالہ لگائے گا، وہ مسالہ بھی کثیف ہوتا ہے، وہ ایک طرف لگا کے پالش کی جاتی ہے، سیکل کی جاتی ہے، وہ تو شیشہ آئینے میں بدل جاتا ہے، شیشہ آئینے میں بدل جاتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ روشنی شیشے کے آئینے کے مقابل آئے تو بڑھ جاتی ہے۔ میں دراصل ایک مشکل سوال کا جواب دے رہا تھا کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور انسان کثیف ہے، اور فرشتے اور جن انسان کے مقابلے میں لطیف ہیں، تو کثیف انسان کو لطیف مخلوق کے مقابلے میں ترجیح کیوں دی گئی؟ جب فرشتے موجود ہیں، جن موجود ہیں، لطیف مخلوق موجود ہے، کثیف انسان کو یہ شرف کیوں ملا؟
وہ اس لیے کہ میں ایک مشکل جملہ بول رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. یاد رکھیے، روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے. اب اس کی ذرا وضاحت کر دوں. ابھی میں نے مثال دی کہ آپ نے وہ کھڑکی سے کوئی چیز پھینکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شیشے سے ٹکرا گیا. اب شیشہ اتنا شفاف تھا، پتہ نہیں چلا. اب اگر اس پہ گارا لپا ہوا ہو تب بھی ظاہر ہو جائے گا، یا اگر اس کو شیشے کو آئینہ بنا دیا جائے تب بھی ظاہر ہو جائے گا. ہر دو صورتوں میں کثافت لگی ہے. مٹی کثیف ہے نا، وہ لگی تو شیشہ ظاہر ہو گیا. اسی طرح اگر اس کو آئینہ بنایا تو وہ بھی ظاہر ہو گیا. ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ایک تجربہ لکھا تھا کتابوں میں کہ اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہوں، کمرہ اندھیرا ہے لیکن فرش پر روشنی کا ایک دائرہ ہے. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. تو روشنی کا راستہ جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کمرے میں کہ تھوڑا کوئی گرد و غبار والا کپڑا جھاڑ دیں، تو جب گرد کے ذرے روشنی کے راستے میں آئیں گے تو سارا راستہ جگمگا جائے گا. روشنی تو وہاں سے پہلے بھی گزر رہی تھی، لیکن پہلے وہاں سے روشنی گزرنے کا احساس نہیں تھا. لیکن جب اس روشنی کے راستے میں ذرے آئے، گرد آئی، غبار آیا، مٹی آئی، تو راستہ جگمگا گیا. روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے. روشنی ظاہر تبھی ہوگی جب اس کے راستے میں کثافت آئے گی. تو تجلیات یزدہ کو ظاہر ہونا تھا اور انوار الوہیت کو ظاہر ہونا تھا، اس کے لیے کثافت چاہیے تھی. تو رب کائنات نے وہ کثافت انسان کے اندر رکھ دی. لیکن یارو کثافت دو طرح کی ہے. ایک کثافت وہ جیسے آپ نے گارا لیپا تھا، وہ جس سے وہ شیشہ اندھا ہو گیا تھا، اور ایک کثافت وہ جس سے وہ آئینہ گر نے وہ شیشہ پالش کیا ہے، سیکل کیا ہے، اس سے وہ شیشہ آئینہ بن گیا ہے. ایک کثافت وہ جس سے شیشہ دل اندھا ہو جاتا ہے، ایک وہ جس سے شیشہ دل آئینہ ہو جاتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا شیشہ دل آئینہ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تو پہلے سے ہے. اب آئینے کی خصوصیت یہ ہے، جب روشنی اس کے مقابل آتی ہے روشنی بڑھ جاتی ہے. اللہ تو ہے، لیکن جب وہ ہستی آئیں جن کا شیشہ دل آئینہ بن چکا تھا، تو پھر وہاں پر جب انوار الوہیت منعکس ہوئے تو وہاں پر وہ روشنی بڑھ گئی، پھر اللہ کا چرچا ہونے لگا. تو جب اللہ والے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر اللہ کا چرچا ہونے لگتا ہے. حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا. اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا. اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، کوئی فنڈز کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی اور پرابلم بھی نہیں تھا. وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت مل جاتی تو سب سیدھے راستے پہ ہوتے، سچے راستے پہ ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ ایک دوسرے کے کو اس طرح الزام دیے جاتے، اور نہ یہ فساد ہوتا، نہ ہنگامے ہوتے. سب سیدھے راستے پہ ہوتے، صراط مستقیم پر ہوتے اور سچے راستے پہ ہوتے، کوئی جھگڑا نہ ہوتا. آدمی یہ سوچتا ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی سننے میں، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے، ابھی تو ہمیں انبیاء کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، یا خود جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، حکم دولی کر بیٹھے، تو پھر ہم توبہ کرتے ہیں تو رب کائنات کے دریائے رحمت کو جوش آتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر ہمیں ہدایت ملتی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، اور پھر کیا ہم غلطیاں نہ کرتے؟ ہر ایک اپنا حال بہتر جانتا ہے نا. آپ سوچیے، اپنے آپ سے پوچھیے، اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کو وحی ہوتی، احکام ہوتے، لیکن کوئی ایسا حکم ہوتا جس میں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا، کوئی ایسا حکم ہوتا جس میں آپ کو اپنا نقصان نظر آتا، کوئی ایسا حکم ہوتا جس پر عمل کرنا مشکل ہوتا،
تو کیا سب کے سب اس پر عمل کر لیتے؟ کچھ عمل کرتے، کچھ بہانے ڈھونڈتے، راہ فرار تلاش کرتے۔ حضرات مکرم، وہ وقت یاد کیجئے جب مدینہ المنورہ میں آقا کریم جلوہ فگن ہے اور شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں جو شراب جن کی گھٹی میں گویا پڑی ہے، مہمان نوازی کے لیے شراب پیش کرنا یہ ان کا کے آداب میں ہے، اور شراب ان کے نزدیک بڑی زبردست سوغات ہے۔ اب جب آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے تو یارو چشم فلک نے یہ منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے، مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ لیکن آج کل ہمیں پتہ ہے نا شراب حرام ہے، معلوم ہے نا کہ شراب حرام ہے، لیکن شراب کی بھٹیاں چلانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا پینے اور پلانے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا نفع کمانے والے مسلمان نہیں ہیں؟ تو اس پس منظر میں ذرا سوچئے کہ آج اگر کوئی ایسا حکم نازل ہو تو کیا ہم سب اس پر عمل کر لیں گے؟ پہلے تو احکام ہمیں مل رہے ہیں نبیوں کے ذریعے، ہم کہیں نافرمانی کریں بھی صحیح تو توبہ کی صورت بن جاتی ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ وہی آ رہی ہو اور پھر ہم نافرمانی کریں، پھر کیا بخشش ہو سکتی ہے؟ پھر تو لازمن سزا ملے گی۔ تو پھر اللہ کا کرم ہے نا کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، معافی کا دروازہ تو کھلا ہے۔ حضرات کرم، تقریر تو فقط پتہ نہیں آپ کو یاد رہے نہ رہے، تحریر باقی رہتی ہے۔ یہ میرے والد گرامی کی نشانی ماہنامہ السعید موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہیں تو حاضر۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اور نبی نہیں آئے گا، اب اور نبی تو نہیں آئے گا، لیکن کیا اب ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہدایت تو ہمیں اب بھی چاہیے۔ تو پھر نبوت کا دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہدایت تو ہمیں چاہیے، لیکن پہلے شریعت آتی رہی، جیسے جیسے عقل انسانی شعور کی منزلیں طے کرتی رہی، عقل انسانی ارتقائی مراحل سے گزرتی رہی، پختہ ہوتی رہی، ویسے ویسے اس کے لیے شریعت آتی رہی۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ کو اللہ نے بچہ دیا، پہلی سالگرہ کا موقع تھا، آپ بڑے خوش، بچے کے لیے بڑا قیمتی لباس سلوایا، بڑا شاندار لباس تیار کرایا اور لوگوں کو بلایا اور بڑا اچھا فنکشن کیا، آپ بڑے خوش ہوئے، بچے اللہ نے اولاد دی ہے، آپ نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، سالگرہ منائی۔ اب سال اور گزر گیا، اگلی سالگرہ آ گئی، اس عرصے میں آپ کی حالت پتلی ہو گئی۔ جو مہنگائی کا طوفان آتا ہے اور ہر مہینے میں بم پھٹتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ اور کبھی کورونا لاک ڈاؤن ہے، کبھی کوئی اور مصیبت ہے، ہر دم کوئی نہ کوئی آفت آئی رہتی ہے۔ اب جب سالگرہ کا موقع آیا تو اب پریشان، پچھلی دفعہ تو اتنی اچھی سالگرہ کی تھی، اب کیا کریں؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ بچے کے کپڑوں کی فکر تو نہ کریں، پچھلے سال جو کپڑے پہنائے تھے وہ نئے تھے نا بالکل، تو میں نے انہیں سنبھال کے رکھ دیا تھا، کہیں آنے جانے کے کام آئیں گے، تو ان پہ کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہے، کوئی پھٹے نہیں ہیں، بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، نئے نکو رکھے ہیں، بس باقی فنکشن کا تھوڑا بہت انتظام کر لیجئے، ہم کر سکتے ہیں سالگرہ۔ آپ نے کہا اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہے، چلو کپڑے نکالو، ذرا بچے کو پہناؤ، دیکھ لیں کپڑے ٹھیک ہیں۔ اب جو کپڑے نکال کے بچے کو پہنانا چاہے تو بچے کو آتے ہی نہیں، بچہ بڑا ہو گیا۔ لباس میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں، بڑا قیمتی کپڑا ہے، کوئی دھبا نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی بوسیدہ نہیں ہوا، پھٹا نہیں، پرانا نہیں، لیکن بچہ بڑا ہو گیا۔ لباس میں خرابی نہیں ہے، بچہ بڑا ہو گیا۔ یارو اپنے انسانی بھی شعور کے مراحل طے کر رہی تھی، تو جیسے جیسے جس منزل پہ پہنچتی تھی اس کے حساب سے شریعت آتی تھی، احکام آتے تھے، انبیاء آتے تھے، وہ بتاتے تھے اللہ کا فرمان یہ ہے، یہ چیز تمہارے لیے صحیح، یہ غلط، یہ اچھی، یہ بری، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ عقل انسانی کے مطابق احکام آتے رہے اور شریعت بدلتی رہی۔ لیکن جب عقل انسانی اپنے انتہا کو پہنچ گئی، بچہ جب اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب اس کا قد نہیں بڑھ رہا، تو اب وہ لباس کئی سال چل سکتا ہے۔ اسی طرح عقل انسانی بھی اب اس انتہا کو پہنچ گئی، اب اس کو نئے لباس کی ضرورت نہیں، نئی شریعت کی ضرورت نہیں، نئے قرآن کی ضرورت نہیں،
اب وہی شریعت موجود ہے، اس لیے اب نئے نبی کی ضرورت نہیں، ہدایت تو اب بھی چاہیے۔ اب ہدایت کیسے ملے گی؟ اب ہدایت ملے گی تو اولیاء اور علماء کے ذریعے۔ اب ہدایت ملے گی اولیاء اور علماء کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اور علماء مل کے چلتے ہیں تو امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں حضرت چونکہ اصل کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ سورج چہرہ چھپانے لگے، ہمیں نماز تو ادا کرنی ہے، تو اس لیے میں اختصار کی طرف مائل ہوتا ہوں، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اپنی گفتگو کا رخ ذرا اس کی طرف موڑتا ہوں اس موضوع کی مناسبت سے۔ حضرات مکرم، آج کل سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا خیال ہے، اخبارات کی شہ سرخیوں میں جو کچھ چھپتا ہے کیا ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ کیا ٹی وی چینلز کی بریکنگ نیوز ہمیشہ سچی ہوتی ہیں؟ کیا لاکھوں کے مجموعوں میں جو بیانات داغے جاتے ہیں کیا ہمیشہ سچ پر مشتمل ہوتے ہیں؟ بلکہ منبر و محراب پر کیا ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے؟ بولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ دیکھیے، آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ ایک تو اس کے حواس ہیں، حواس خمسہ، آنکھیں ہیں، اس سے دیکھ کر ہم جانتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے تو دیکھنا ہوں کتنا بھرپور مجمع ہے، اور لوگ یہاں کی ذوق و شوق سے بیٹھے ہیں، اور درمیان میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، اور یہاں پر یہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے، وہ جو پٹواریوں کے ذریعے لوگ جمع کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہیں، یہ دل سے، خوشی سے، محبت سے، عقیدت سے یہاں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرات مکرم، اسی طرح آدمی سن کر، میں اب تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے خیالات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، وہ سب آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ آپ سن کر علم حاصل کر لیں۔ اسی طرح سن کر، چکھ کر، آدمی چھو کر علم حاصل کرتا ہے، اور جو چیزیں آدمی کے حواس کی گرفت میں نہیں آتی وہ آدمی عقل کے ذریعے جانتا ہے۔ اب دیکھیے، جو حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، ایک دن کا، 2 دن کا بچہ، ابھی اسکول کالج یونیورسٹی میں تو نہیں گیا، ابھی اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیوٹر بھی نہیں رکھا، کوئی کاغذ قلم کتاب سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، لیکن وہ 1-2 دن کا بچہ جانتا ہے کڑواہٹ کیا ہے، مٹھاس کیا ہے۔ اس کے منہ پہ کڑوی چیز رکھیں گے منہ بنا کے تھوک دے گا، میٹھی چیز رکھیں گے مزے سے کھا لے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے۔ سردی لگتی ہے، سردی سے کپکپانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، لیکن جب ماں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے پرسکون ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ وہ 2 دن کا بچہ بھی جانتا ہے کہ شور کیا ہے اور خاموشی کیا ہے۔ شور مچتا ہے تو گھبرا کے خود بھی شور مچانے لگتا ہے، خاموشی ہوتی ہے تو وہ خود چپ ہو جاتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے۔ تو یارو، حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے سیکھنے سے نہیں آتا، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عقل سیکھنے سے آتی۔ کوئی سکھاتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کوئی بتاتا ہے کہ نیلا اور پیلا رنگ ملا دیا جائے تو سبز رنگ بن جاتا ہے۔ عقل سیکھنے سے آتی۔ ہم نے عقل کس سے سیکھی؟ اپنے بڑوں سے، استادوں سے۔ انہوں نے کس سے سیکھی؟ اپنے بڑوں اور استادوں سے۔ انہوں نے کس سے سیکھی؟ اپنے بڑوں اور استادوں سے۔ یہ سلسلہ کہیں رکے گا کہ نہیں؟ اچھا، اس بات کو ذرا ایک اور زاویے سے لے کے چلیں، آگے جا کے ملائیں تو نتیجہ اچھا نکلے گا۔ حضرات مکرم، جو ہمارے حواس جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آنکھ غلط دیکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین پہ اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، ایک اسٹیشن پہ بچے نے کہا بابا میں ذرا پانی پیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بیٹے جلدی سے آنا۔ اتنے میں ٹرین کے دوسری طرف ایک اور ٹرین آ کے کھڑی ہوئی، میں نے ادھر دیکھا تو سامنے جو ڈبہ تھا ادھر جو مسافر تھے اس میں کچھ لوگ مجھے پہچانتے تھے، ان سے دعا سلام ہونے لگی۔ اتنے میں مجھے لگا ٹرین چل پڑی، میں گھبرا گیا، بچہ گیا تھا آیا نہیں۔ اسٹیشن کی طرف دیکھا تو پتا چلا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ دوسری ٹرین چلی تھی، اپنی ٹرین تو کھڑی ہے۔ ہو جاتا ہے ایسا۔ آپ رات کو بچے کو سیر کرانے چلے موٹر سائیکل پہ، 14ویں کی شب، چاند چمک رہا ہے، بچے کو مزہ آیا، کہنے لگا بابا دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے۔ سڑک کے کنارے ایک شیخ الحدیث کھڑے تھے،
ہنس پڑے، کہنے لگے بچے بھی کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، کہہ رہا ہے چاند ہمارے ساتھ سیر کر رہا ہے، چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ کون سچا ہے ان میں؟ دونوں چشمدید گواہ ہیں۔ حضرات مکرم، ہمارے حواس غلطی کرتے ہیں، مولا ہم نے، ہمارے حواس نے غلطی کی تو ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے گا؟ یار لوگوں نے کہا کاظمی صاحب آپ تو اچھے بھلے عقل مند آدمی ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ کے حواس غلطی کریں گے، آنکھ غلطی کرے گی تو آپ کی عقل بتا دے گی آنکھ نے غلطی کی ہے، آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا۔ تو عقل مندوں کو تو فکر نہیں کرنی چاہیے، بے وقوف فکر مند ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ میں سوچنے لگا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل غلطی نہیں کرتی؟ کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، ایک جملے میں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، لیکن یہاں سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے۔ ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد لگے رہتے ہیں، سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں۔ مولا ہمیں سچ اور جھوٹ میں تمیز کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، حواس غلطی کرتے ہیں، ہماری عقل ٹھوکر کھاتی ہے، سچ کا پتہ کیسے ملے گا؟ یارو ہم نے عقل سیکھی اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے، سلسلہ کہاں جا کے رکا کہ اس دنیا میں آنے والا جو پہلا شخص ہے وہ کوئی اس نے کسی دوسرے سے عقل نہیں سیکھی، وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے براہ راست اللہ سے سیکھی۔ آپ کی اور میری عقل غلطی کرتی ہے کیونکہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے سیکھتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتا کیونکہ وہ براہ راست اللہ سے سیکھتا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں حیران پریشان، مولا اگر میں اپنے بچے کو نصیحت کروں تو یہ نہیں کہتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میں اس سے کہتا ہوں سچ بولو۔ میں اپنے بچے سے کہتا ہوں سچ بولو اور تو فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری آنکھ غلطی کرتی ہے، تمہاری عقل ٹھوکر کھاتی ہے، تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں رہو گے تو کہیں ٹھوکر کھاؤ گے، کہیں پریشان ہوگے۔ ہر بات تم نبی سے پوچھ کے تو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا۔ میں بھی سوچنے لگا سچ کا پتہ کیسے ملے؟ کسی نے کہا صدیق اکبر سے پوچھ لو نا۔ آپ کو پتہ ہے ان کو یہ لقب کب ملا تھا صدیق اکبر کا؟ جب شب معراج سے میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے۔ ماشاءاللہ نقشبندی سلسلہ ہے نا، تو ایک تو وہ ذکر بھی آیا، پھر رجب کا مہینہ ہے، پھر وہ ذکر بھی آ گیا، گویا کوزے میں دریا بند کرنے کی بات ہو گئی۔ جب شب معراج سے میرے آقا کریم تشریف لائے اور آپ نے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے کہا کہ لو جی، پہلے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کسی طرح مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ غلط اور جھوٹا ثابت کر سکے، لیکن کبھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے ایسی بات کہی کہ جب ممکن ہی نہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ راتوں رات چلے مسجد حرام سے، راتوں رات پہنچ بھی گئے مسجد اقصی، پھر گھوم پھر کر راتوں رات واپس بھی آ گئے، یہ کون مان سکتا ہے؟ چلو سب سے پہلے ابو بکر سے پوچھو نا، بڑی سائیڈ لیتے ہیں، اپنے نبی کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان کی صداقت کا چرچا کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب جب ڈھونڈا اس وقت آپ تشریف فرما نہیں، اب کافر گھات میں ہیں، طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے آپ کو گھیر لیا، ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یوں کہے میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، آگے بھی نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا، وہ شخص سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ حضرت ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں آخر یہ مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے بھی پوچھ سکتے تھے، کوئی چکر ہے صحیح۔ آپ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے، یہ اعلان ہے کس کا؟ جب کافر دیکھتے ہیں بتائے بغیر بات بنے گی نہیں اور دال گلے گی نہیں تو مجبور ہو کے کہتے ہیں دیکھو جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کی صداقت کا چرچا کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی، اب تم بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ نہیں فرماتے کہ تم تو کافر ہو، تم سقاراوی تو ہو نہیں، تمہارا کیا اعتبار، پتہ نہیں سچ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔
جا کے میں پہلے آقا کریم سے پوچھوں، تصدیق کروں، پھر بتاؤں گا. آج کل یہی ہوتا ہے نا، جب آقا کریم کی فضیلت اور عظمت کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور کوئی حدیث ہم پیش کریں تو بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے جی، اس میں یہ راوی ہے، اس پر تو محدثین نے بڑی جرح کی ہے، یہ تو قابل قبول نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہو. یارو اگر موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم کی عظمت کی بات کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو. کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا ہے نا. حضرات مکرم، اب دوسری بات، صدیق اکبر نے جب گواہی دی اور آقا کریم اور صدیق اکبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میرے آقا کریم نے یہ سفر ضرور کیا ہے. جب اس گواہی کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو صدیق اکبر کا لقب ملا. اب یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر نے گواہی دی، کیا انہوں نے آقا کریم کو معراج پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں. پتہ یہ چلا آنکھ کی گواہی نہیں ہے. عدالتیں تو کہتی ہیں چشمدید گواہ کا اعتبار ہوگا، لیکن یہاں آنکھ کی گواہی نہیں. اچھا، معراج کی گواہی دی، کیا معراج عقل میں آنے والی چیز ہے؟ معراج تو معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے. پتہ یہ چلا کہ عقل میں نہیں آ سکتی. معلوم یہ ہوا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں ہے، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. پھر صدیق اکبر کو سچ کیسے ملا؟ یارو دراصل وہ یہ سبق دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے، تمہاری بصارت و بصیرت کا فیصلہ کچھ اور ہو اور نبی کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، عقل کا انکار کر دو، نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا. تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندو، تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو، تم فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، تمہاری عقل بھی تمہیں گمراہ کر دے گی، اس لیے جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں سچ مل جائے گا. تو اب پتہ چلا کہ ہم بیعت کیوں کرتے ہیں، ہم سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حضرات مکرم، وقت بہت ہو گیا، اب صرف ایک واقعہ نصیحت کے طور پر اور پھر آپ سے اجازت. ایسا ہوا، واقعہ بیان فرمایا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے ایک بات کہتا چلوں، آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے. سکے ہیں ہی نہیں آج کل. وہ سمجھتے ہیں کھوٹا سکہ کھرا سکہ بس محاوروں کی باتیں، حقیقت نہیں. لیکن جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں انہیں تو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے. جناب محترم فرماتے ہیں محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہر کے اندر ایک اللہ والے رہتے تھے، اللہ سے لو لگانے والے، پیگے بڑھانے والے، اس کے قرب کے درجات و مراحل طے کرنے والے. روزی کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان گیا، ان کو کھوٹا سکہ دیا اور کہا کہ مجھے دال روٹی دے دیں. اب وہ ان بزرگ نے کھوٹا سکہ وہ لوٹ پلٹ کے دیکھا. اب نوجوان سوچ رہے ہیں مجھے واپس کر دیں گے، بھئی کھوٹا سکہ، اس کے بدلے تو کچھ نہیں مل سکتا. لیکن بڑا حیران ہوا، دیکھ بھال کے گلے میں ڈالا اور دال روٹی دے دی. نوجوان نے کہا کہ سوچا کہ لگتا یہ ہے ان کے بوڑھے آدمی ہیں نا، نظر کمزور ہو گئی ہے، یہ بیچارے تمیز کر نہیں سکتے کھوٹے کھرے میں، ذرا دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ورنہ ان کو پتہ نہیں چلتا. دکھاوا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کھوٹے سکے نہ چلانے لگیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا. گھر جا کے اس نوجوان نے کہا کہ بھئی اگر کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا، ضائع نہ کرے، فلاں جگہ وہ بوڑھا آدمی جائے بیٹھا ہے، اس سے جا کے دال روٹی کھا لے. اچھا، گھر والوں نے بھی آزمایا، گئے، کھوٹا سکہ دیا، دال روٹی مانگی، بزرگ نے اسی طرح وہ لوٹ پلٹ کے دیکھا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی. اب تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی ان کو نہیں پتہ چلتا، کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں ہے. انہوں نے، گھر والوں نے جناب پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو، احباب کو، عزیزوں، رشتہ داروں کو بتایا. خوب کھوٹے سکے چلے وہاں پہ،
اور ان بزرگ کے پاس ماشاءاللہ وہ انبار لگ گیا ان کا. حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے, اور میں صرف یہ سوچ کے وہ سکے لے لیتا تھا اور سودا دے دیتا تھا کہ اگر میں نے ان کو کھوٹا سکہ واپس کیا تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ان کو شرمندہ کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایک بوڑھے آدمی کو, ایک بزرگ کو تم دھوکہ دے کے کھوٹا سکہ چلانا چاہتے تھے. تو مولا میں سوچتا تھا کہ ان کو شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی, لوگ باتیں بنائیں گے, تانے دیں گے, آوازیں کسیں گے, تو مولا وہ میں ان سے سکہ لے لیتا تھا, ان کو سودا دے دیتا تھا. مولا اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں, میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, عبادت بھی ہے, ریاضت بھی ہے, پر مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر میں تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے خوفزدہ نہیں ہوں, ڈرا ہوا نہیں ہوں, گھبرایا ہوا نہیں ہوں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں میں تو تیرا عاجز, کمزور, ناتواں, بے حیثیت, بے اوقات بندہ, میری کیا حیثیت ہے. اگر میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے لے لیتا تھا, سودا دے دیتا تھا, تو مولا تو رحمان ہے, رحیم ہے, تو ستار ہے, غفار ہے. مولا پھر مجھے بھی تیری رحمت پہ بھروسہ ہے کہ تو میدان محشر میں اپنے اس عاجز گناہگار بندے کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا, اور یہ کھوٹے سکے میرے تو بھی قبول فرما دے گا. حضور واقعہ تو سن لیا آپ نے, سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا, اپنی عبادت و ریاضت پہ غرور نہیں ہوتا, ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے, اور پھر رب کائنات بھی ان کے بھروسے کا یوں خیال رکھتا ہے, لحاظ فرماتا ہے کہ پھر دنیا ان کی عظمت کی معترف ہوتی ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں, ہمارے بے اوقات حیثیتیں, سر سجدے میں ہوتا ہے, دھیان کاروبار میں ہوتا ہے, روزہ بھی رکھتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, چغلیاں بھی کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں بھی بد نگاہی کا شکار رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اگر کوئی نیکی کا کام کر بیٹھیں تو ایک عرصے تک فخر و غرور میں مبتلا رہتے ہیں. یہ سب شیطان کا فریب ہے. آدمی اس کی رحمت پہ بھروسہ کرے, اپنے عمل پہ نہ کرے, لیکن اس کی نافرمانی بھی نہ کرے, اس کی حکم دولی بھی نہ کرے. رحمت پہ بھروسہ تبھی ہوگا نا جب اس کے در رحمت پہ دستک دو گے, لیکن اگر ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو دعوت دو گے تو پھر رحمت پہ بھروسہ کیسے کرو. تو مولا کریم ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور وہ ہستی جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو کی رہنمائی فرمائی, کتنوں کو ہدایت دی, کتنے بجھے ہوئے دلوں کو روشنی عطا فرمائی, مولا ہمیں بھی ان سے صحیح لگن, صحیح محبت اور ان سے فیض پانے کی صحیح توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.